نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قسم ہے فجر کے وقت کی اور ولیال عشر اور قسم ہے ان 10 دنوں کی. عشرہ ذی الحج الحمدللہ اللہ کے کرم سے اسٹارٹ ہو چکا ہے. آج ہم جس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، یعنی کہ پہلا عشرہ ذی الحج کا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کے دن کا ذکر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرہ ذی الحج کے ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالح اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہیں کہ اس سے زیادہ افضل ترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ما سوائے اس شخص کے کہ جو اپنا جان اور اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا اور اس میں سے کوئی چیز بھی لے کر واپس نہ آیا. اس طرح اس عشرہ ذی الحج کی فضیلت کو آپ اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے اس کی گواہی دی ہے. اللہ رب العزت ان 10 دنوں کی گواہی دے کے فرماتے ہیں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے ان 10 دنوں کی، یعنی کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت میں اللہ تعالیٰ کے قسم کی وجہ سے اضافہ ہو گیا. پھر اس کی فضیلت اور اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان 10 دنوں کی گواہی دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن سب سے زیادہ افضل ترین دن ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا اور تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ایام سے عظیم ترین ایام کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں کیے گئے اعمال کے علاوہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. یعنی کہ یہ وہ دن ہیں، یہ وہ دن جا رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین دن ہے. پورے سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ترین دن اگر کوئی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی 10 دن ہیں. ذو الحجہ کے یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی افضل ترین دن ہیں. تو اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لہٰذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور تکبیرات کے کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ حمد و ثنا کیا کرو. اس کی فضیلت اور اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ انہی 10 دنوں کے اندر یوم عرفات بھی آتا ہے، اور یوم عرفات کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یوم عرفات کیا ہے. یوم عرفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس دن کو انتہائی مکرم اور محترم بنایا ہے، اور اس دن کو یوم مشہود کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل فرمائی ہے، اور دین کی تکمیل کے حوالے سے یہ دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بہت زیادہ افضل ترین دن ہے. اور اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 برس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح آپ اگر آگے دیکھیں تو اسی دن یوم نحر بھی ہوتا ہے. مطلب یہ جو 10 دن ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوم نحر کو بھی رکھا، یوم عرفات کو بھی رکھا،
اور یوم نحر کیا ہے؟ 10 ذی الحج. 10 ذی الحج کو جو سال بھر کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 10 ذی الحج سارے سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ترین دن ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ افضل ترین دن ہے اور یہی حج کا بڑا دن ہے. اور اس میں ایسی عبادات اور اطاعت و فرمانبرداری اکٹھی ہوتی ہیں جو کسی اور دن میں جمع نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر افضل بنایا کہ تمام کے تمام جو عبادات تھیں، اطاعت تھی، فرمانبرداریاں تھیں، وہ اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی. اسی دن میں ہم کیا کرتے ہیں، مطلب یہی جو عشرہ ذی الحج ہے، اس عشرے کے 10 دن ہیں، اس کے اندر حج بھی ہوتا ہے اور اسی کے اندر قربانی بھی ہوتی ہے. جب اس قدر یہ افضل ترین دن ہے، اس قدر اہمیت کے حامل دن ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب دن ہے اور ان میں کیا جانے والا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے، تو کیوں نہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں ایسے دنوں کی فضیلت سے اور برکات سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ایسے دنوں کی فضیلت اور برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہم کام سب سے پہلے کر سکتے ہیں وہ ان دنوں میں ہم کثرت کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی اجر و ثواب دوں گا. تو کیونکہ روزے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں تو آپ کثرت کے ساتھ ان دنوں میں روزے رکھیے. جو جتنے بھی روزے رکھ سکتا ہے، 2 رکھ سکتا ہے، 3 رکھ سکتا ہے، اپنی صحت کے پیش نظر، لیکن کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں روزے رکھے جائیں اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ راضی کیا جائے. اس میں کرنے والا جو روزہ ہے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے اور جو مسنون ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. ہندہ بنت خالد اپنی بیوی سے اور وہ نبی کی کسی زوجہ محترمہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ کا اور یوم عاشورہ کا اور ہر ماہ 3 روزے رکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیرات کہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، مطلب کوئی بھی آپ کا مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، لیکن آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں، اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، تھوڑا سا آپ چیک کر لیجئے گا آیت نمبر کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ یاد کرو. تو کثرت کے ساتھ بینگ اے وومن، ہاؤس وائف، ہمارے پاس اس قدر اہم مصروفیات ہوتی ہیں، ایسی مشغولیات ہوتی ہیں کہ ہم چاہنے کے باوجود بھی ہم ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں، دل میں محبت اور درد ہونے کے باوجود بھی، چاہت ہونے کے باوجود، لیکن ہماری زبان تو خالی ہے. ہم اپنی زبان سے ذکر تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے. اور اس کے بعد تکبیرات کے بعد جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہو، حج کرے اور عمرے ادا کرے انہی دنوں کے اندر. اور حج اور عمرے کی ادائیگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا جنت کے سوا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اور ان 10 دنوں میں آپ کثرت کے ساتھ نیک عمل کریں. کسی کو 1 گلاس پانی پلانا بھی نیکی اور اجر ہے، کسی کو کھانا کھلانا بھی نیکی اور اجر ہے، کسی کے لیے چھاؤں کا انتظام کر دینا بھی نیکی اور اجر ہے. یعنی کہ جو آپ کے لیے انتہائی مائنر اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ان نیکی کے کاموں کو بھی حقیر نہ جانیے اور کوشش کریے کہ ہر لمحہ ہر پل کوئی نہ کوئی نیکی کا کام آپ کرتے جائیے. قربانی کی جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کرے اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ دن اس قدر محبوب ہیں تو یقیناً ان محبوب دنوں میں آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کا
ورد کیجیے، قرآن پاک پڑھیے، اس کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے ان 10 دنوں کے اندر۔ اگر 3 دنوں میں کر سکتے ہیں 3 دنوں میں کیجیے، 7 دنوں میں کر سکتے ہیں 7 دنوں میں کیجیے، 10 دنوں میں کر سکتے ہیں 10 دنوں میں کیجیے۔ تو کوشش کریں کہ قرآن پاک کم از کم مکمل کر کے، تو اس کی فضیلت اور برکات سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ اور خیرات کیجیے، کیونکہ ایک بھی اگر آپ کا صدقہ جو آپ بہت زیادہ خلوص کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ چھوٹی سی چیز بھی اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کا آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور وہ آپ کتنا صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی نیت، ارادے اور آپ کی اپنی چادر کے اوپر منحصر ہے کہ جس قدر آپ کر سکتے ہیں آپ اس قدر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی فضیلت اور برکات سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا قرب اور اپنی عبادت کرنے میں مشغول رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ آمين آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام علیکم۔